کیا آپ نے کبھی سوچا اتنی بڑی تعداد میں آپ کو اس طرح کے افراد ناچتے گاتے، بھیک مانگتے اور غیر اخلاقی حرکات کرتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پیدائشی طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جنسی نقائص یعنی ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ کے ساتھ دنیا میں بہت ہی کم بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس برتھ ڈیفیکٹ کو خنثی یا انٹرسیکس کہتے ہیں۔ جنہیں آپ خواجہ سرا بنا ہوا دیکھتے ہیں، ان میں سے اصل پیدائشی نقص رکھنے والے افراد تو صرف 5% سے بھی کم ہوتے ہیں۔ ان کا علاج ممکن ہے، اور الحمدللہ ہم نے شیڈ ہاسپٹل نارتھ کراچی میں DSD کلینک قائم کر دیا ہے، جہاں ماہر ڈاکٹرز کا ایک پینل ان کا علاج کر رہا ہے، اور جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے علاج بالکل مفت کیا جا رہا ہے۔ خواجہ سرائی نظام کیا ہے اور یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ خواجہ سرائی نظام ایک امبریلا ٹرم ہے، چھتری نما اصطلاح ہے، اور یہ ایک خود ساختہ نظام ہے جس میں مردوں کی کاسٹریشن کر کے ان کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق خواجہ سرائی نظام میں جانے والے 95% افراد تندرست مرد ہوتے ہیں، اور ان خواجہ سراؤں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں بھی 3 بڑے گروہ ہیں۔ سب سے بڑا گروہ وہ ہے جو جسم فروشی کا دھندا کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ وہ آتے ہیں جو پارٹیز میں جاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، عریانی و فحاشی پھیلاتے ہیں، اور تیسرے وہ خواجہ سرا ہیں جو فقیر کہلاتے ہیں۔ فقیر کہلانے والا یہ گروہ جو ہے یہ سب سے چھوٹا ہے۔ یہ لوگ بھیک مانگ مانگ کر اپنا گزارا کرتے ہیں اور عام طور پر باقی لوگوں کی طرح اپنے پسماندہ حال گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ جسم فروشی اور ناچ گانے یا فحاشی میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن ان تمام کا 95% مرد ہی ہوتے ہیں جنہوں نے کاسٹریشن کروا کر، آپریشن کروا کر خود کو نامرد بنایا ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ زیادہ تر ایسے مرد ہوتے ہیں جن کا پیدائشی طور پر چہرہ یا آواز یا چال ڈھال وغیرہ تھوڑا بہت عورتوں جیسا ہوتا ہے، لیکن یہ میڈیکلی جسمانی طور پر مکمل مرد ہوتے ہیں۔ تو آخر انہیں ہجڑا، خسرا، خواجہ سرا کون بنا دیتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے۔ انہیں ہمارا معاشرہ ہجڑا، خسرا، مورت، خواجہ سرا، شیمیل، چھکا، تیسری جنس اور نہ جانے کیا کیا نام دیتا ہے۔ ایسے بچوں کو شروع سے چھیڑا جاتا ہے، ان پر آوازیں کسی جاتی ہیں، گھر، اسکول، محلے میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انہیں ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بدکاریاں کی جاتی ہیں، ان پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اور بالآخر وہ مایوس ہو کر خواجہ سراؤں کے ڈیروں پر چلے جاتے ہیں۔ چاہت چیلا کر رہی ہے آصف کو 10,000 بس پو کر دو۔ میں مرد تھا، انہوں نے میرے خسرا بنایا ہے۔ بنٹی سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ میرا بیٹا ہے۔ آپ کا بیٹا جب آپ کو پتا چلا کہ آپریٹ کروا کے خواجہ سرا بن گیا ہے، محمد محسن بنٹی بن گیا ہے، کیا گزری تھی آپ کے دل؟ کسی کے کہنے پہ آ کے آپریٹ کروا لیتا ہے؟ کسی کے خود اس نے کروایا تھا، زبردستی کروایا، اب تک رو رہی ہوں اس کی یاد میں۔ سب سے زیادہ مجھے یہی میرا محسن پیارا لگا۔ 14 برس کی عمر کون سی عمر ہے؟ ذرا ٹور کے خاص سے ہی ہاں سونا کار کے صدقے جاواں مائیو، صدقے جاواں مائیو، میں بول رہی ہوں شاما نیلم دی چیلا۔ تو جتنی پاکستان پوری قوم کی ماں ہے نا، وہ اپنے بچوں کو گھر سے کبھی نہیں نکلنے دے گی، ایسی لائف میں نہیں گزاری۔ وہاں انہیں خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ وہ بال بڑے کر لیتے ہیں، لیزر سے چہرے کے بال نکلوا دیتے ہیں، عورتوں کے ہارمونز لگوا کر جسم میں عورتوں کے خد و خال پیدا کر لیتے ہیں۔ 2 ml لے کے آئی ہوں۔ ہاں 2 ml لے کر آئی ہوں۔ These hormone injections are supposed to be for female birth control, but one of the side effects on transgenders is to make their breasts grow. اور ہمارے دور میں ڈاکٹر نہیں کرتے تھے، ہمارے خواجہ سرا خود ہی اپنے ہاتھ سے وہ آپریٹ کرتے تھے۔ جب خواجہ سرا نے میرا آپریٹ کیا تھا نا، تو میرے تو اتنا پٹی باندھ کے نا انہوں نے فوری سے ایک استر کے ساتھ بجی کاٹ دیا تھا، اور انہوں نے جب ہائیڈروجن ڈالا اوپر، مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جان کی فکر نہیں ہے؟ جان کی فکر تو ہے، لیکن کیا کریں، پھر عورت بھی تو بننا ہے نا۔ اور آخر کار زیادہ تر لوگ آپریشن کروا کر نامرد بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ناچ گانے کرتے ہیں، ہم جنس پرستی میں ملوث ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بھیک مانگنے لگتے ہیں۔
اگر تھوڑے پڑھے لکھے ہوں تو انہیں فورن فنڈڈ NGOs میں نوکری مل جاتی ہے جو انہیں معاشرے میں فحاشی، ہم جنس پرستی اور پروسٹیٹیوشن کے بیہودہ نظام کے فروغ کے لیے استعمال کرتی ہیں. ان کی پذیرائی کی جاتی ہے اور انہیں میڈیا پر بہت عزت کے ساتھ ہیرو بنا کر دکھایا جاتا ہے، حالانکہ ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہوتی ہیں. یہ لوگ اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہیں. اپنی جنس تبدیل کرنے کی کوشش کرنا اور ارادی طور پر مخالف جنس کی مشابہت کرنا سخت حرام کام ہے. یہ تو ظلم اور ناانصافی ہے. اسے روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جنس صرف دو ہی ہوتی ہیں، میل یا فیمیل، یعنی مذکر یا مؤنث. ایسے برتھ ڈیفیکٹڈ بچے جن کی پیدائشی جنسی شناخت کرنا مشکل ہو جاتا تھا، انہیں عام طور پر لا علمی کی وجہ سے تیسری جنس یا تھرڈ جینڈر کہہ دیا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں انسان یا تو مرد پیدا ہوتا ہے یا عورت، تیسرا کچھ بھی نہیں ہوتا. پیدائشی برتھ ڈیفیکٹڈ بچوں کو اب مختلف میڈیکل ٹیسٹس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اس لیے کم عمری میں ہی ان کی پیدائشی جنس ماہر ڈاکٹرز کے ذریعے معلوم کر کے مقرر کر دینا چاہیے اور انہیں مرد یا عورت کی حیثیت سے معاشرے کا حصہ بنانا چاہیے. سب سے پہلے والدین اور گھر والوں کی ذمہ داری ہے. والدین کو چاہیے کہ بچوں پر نظر رکھیں. اگر کسی بچے میں لڑکیوں کی طرح آواز، شکل و صورت یا چال ڈھال یا جسمانی ساخت ظاہر ہو تو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں. نہ انہیں گھر سے نکالیں، نہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کریں. اگر لڑکا ہے تو اسے لڑکیوں کی عادات و حرکات اختیار نہ کرنے دیں، اور اگر لڑکی ہے تو اسے لڑکوں جیسا بننے پر حوصلہ افزائی نہ کریں، بلکہ ان کی خاص حفاظت اور اچھی تربیت کریں. دوسرے نمبر پر خود اس فرد کی ذمہ داری ہے. ہر انسان کے لیے اس دنیا میں آزمائش کا انداز مختلف رکھا گیا ہے. یہ ان کے لیے آزمائش ہے. ایسے لڑکے جن کا چہرہ، آواز یا چال ڈھال پیدائشی طور پر عورتوں سے مشابہت رکھتی ہیں، انہیں چند احتیاطیں ضرور برتنا چاہیے. نمبر 1، انہیں ہمیشہ داڑھی رکھنا چاہیے. نمبر 2، ہمیشہ مردانہ لباس پہننا چاہیے. اور نمبر 3، جتنا ممکن ہو سکے اپنا انداز مردانہ رکھنا چاہیے. تیسرے نمبر پر سب سے بڑی ذمہ داری پورے معاشرے کی ہے، اور معاشرے کو ان کا ویسے ہی خیال رکھنا چاہیے جس طرح کسی بھی پیدائشی نقص رکھنے والے فرد کا رکھا جاتا ہے. نہ انہیں چھیڑنا چاہیے، نہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے. اور والدین کو ایسے بچوں کی سخت حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے انسان نما درندے ان کا شکار کرنے کے لیے نظریں جمائے تیار بیٹھے ہیں. آپ کا طنز، مذاق اور چند لمحوں کا غیر اخلاقی رویہ کسی فرد کی زندگی، ایمان، حیا اور معاشرے میں اسلامک ویلیوز کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جہنم کے ہولناک عذاب میں جھونکنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. چوتھے نمبر پر حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، اور ان میں سے پہلی ذمہ داری ہے کہ حقیقی خنثی یعنی انٹرسیکس افراد کے مفت علاج کا انتظام کرے. نمبر 2، جن افراد میں پیدائشی طور پر زنانہ علامات، شکل و صورت، آواز یا چال ڈھال پائے جائیں، ان کے ساتھ امتیازی سلوک کو جرم قرار دے اور ان کو گھروں سے نکالنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. نمبر 3، خنثی افراد کا مذاق اڑانے والوں، انہیں تعلیم، علاج، نوکری، کاروبار وغیرہ کی سہولتوں سے محروم رکھنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. نمبر 4، پیدائشی جنس سے انحراف کرنے والوں اور مخالف جنس کا حلیہ اختیار کرنے والوں کے خلاف سخت سزائیں مقرر کی جائیں. قانون سازی کے ذریعے خواجہ سرائی، ڈیرا اور گرو نظام کا خاتمہ کیا جائے. جو افراد کاسٹریشن کروا کر یعنی کہ آپریشن کروا کر نامرد ہو چکے ہیں اور کسی قسم کی فحاشی، جسم فروشی یا جرائم میں ملوث نہیں ہیں، ان کو معاشرے کا کارآمد حصہ بنانے کے لیے قانون سازی کی جانی چاہیے. ٹرانسجینڈرزم، سیکشول اورینٹیشن، سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی اور LGBT نظریات کے پرچار پر سزائیں دی جائیں. آج یہ بات کرنا اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ ہم نے بطور معاشرہ کبھی خواجہ سرا افراد کو اہمیت دی ہی نہیں، انہیں نظر انداز کیے رکھا. کبھی نہیں سوچا کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے، خواجہ سرائی نظام کیا ہے، کس طرح پنپتا جا رہا ہے. جس طرح کسی بیماری کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو وہ کینسر بن جاتی ہے، اسی طرح خواجہ سرائی نظام آج ہمارے معاشرے کے لیے کینسر کی صورت اختیار کر چکا ہے. مغربی لبرل طاقتوں اور ٹرانسجینڈرز نے جنسی بے راہ روی، ہم جنس پرستی،
فحاشی اور LGBT نظریات کو پاکستانی معاشرے میں پھیلانے کے لیے خواجہ سرا کو اپنا انٹری پوائنٹ بنا رکھا ہے۔ خواجہ سرا کے لیے سمپیتی اور ہمدردی کا بہانہ بنا کر ٹرانسجینڈرز اور ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والے ادارے جنس بدلنے، ہم جنس پرستی اور جسم فروشی کو جرائم کی فہرست سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام کام قرآن و سنت کی روشنی میں سخت حرام ہے، بلکہ اگر کوئی ان کو جائز سمجھ کر کرے یا نہ بھی کرے بلکہ پوری زندگی نہ کرے، صرف جائز مان لے تو کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ٹرانسجینڈرز اور ہیومن رائٹس کے ادارے ہمارے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کی آڑ میں، یعنی کہ خواجہ سرا کا نام لے کر اور ایسے افراد کا نام لے کر اس کی آڑ میں پاکستان میں ہم جنس پرستی کو قانونی شکل دینا چاہتے ہیں۔ اس خوفناک نظریاتی حملے سے اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے والدین، معاشرے، حکومت اور خود خنثی افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، لہٰذا آگے بڑھیں اور اس پیغام کو پورے پاکستان میں عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں اور سیو آور فیملی کے مشن کا حصہ بنتے جائیں۔